الوال سرکل حدود میں پی وی آر فنکشن ہال میں ملکاج گری پارلیمانی حلقے کا کانگریس رکنیت سازی پروگرام منعقد کیا گیا۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے تحریک کے نام پر ایک مرتبہ پھر دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں آمرانہ طرز حکومت جاری ہے۔ اس موقع پر ڈیجیٹل رکنیت سازی سرگرمی کے ساتھ انجام دینے والے قائدین اور کارکنوں کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر و ٹی آر ایس کے سابق رکن قانون ساز کونسل محمد فرید الدین کو تلنگانہ اسمبلی میں خراج پیش کیا گیا۔ آج اسمبلی میں ان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر جی نارائن ریڈی نے سرکاری ملازمتوں پر تقرر سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں نشاندہی کی کہ ٹی ایس پی ایس سی میں 25 لاکھ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں نے اپنے ناموں کا اندراج کروایا ہے۔ ان تمام کو 38 ماہ کے 1,20,000 روپے حکومت بقایا جات ادا کرے تاکہ ان نوجوانوں کو مسابقتی امتحانات کی تربیت اور تعلیم کے لیے موقع مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام طلباء کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے۔ 3,016 روپے بے روزگاری الاؤنس کی رقم منشور میں کیے گئے وعدے کے مطابق ادا کیے جائیں۔ انٹیگرو ہاسپٹل میں خواتین کے لیے مختلف سہولتوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہاسپٹل کی سی ای او ڈاکٹر شائمہ نے میڈیا کو بتایا کہ 10,000 روپے کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اب 999 روپے میں رکھا گیا ہے۔ اس میں رعایت دی گئی ہے۔ یہ ڈسکاؤنٹ سہولت 31 مارچ تک دستیاب رہے گی۔ دیگر معائنوں پر بھی رعایت دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر شبانہ نیفرولوجسٹ نے کہا کہ کڈنی ڈے کے موقع پر کڈنی ٹیسٹ 2,599 روپے کی جگہ اب 599 روپے میں دستیاب کروایا گیا ہے۔ ڈاکٹر پرینکا نے ہڈیوں کو مضبوط بنانے بہتر ڈائٹ کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ خانوادہ شرفیہ کی بزرگ عظیم المرتبت شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد حمید الدین حسینی قادری شرفی صاحب قبلہ ریٹائرڈ ایسوسیٹ پروفیسر کالج آف لینگویجز و ڈائریکٹر اسلامک ہسٹری اینڈ ریسرچ کونسل انڈیا و سجادہ نشین حضرت تاج العرفاء ولد حضرت سید شاہ محمد یوسف الدین حسینی قادری شرفی صاحب و تاج العرفاء کا 10 مارچ جمعرات کو انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ جمعرات 10 مارچ کو بعد نماز عشاء 9 بجے شب احاطہ شرفی چمن سبزی منڈی قدیم کاروان میں ادا کی جائے گی۔ تدفین احاطہ شرفی چمن میں عمل میں آئے گی۔ پسماندگان میں 3 فرزندان اور 5 دختران شامل ہیں۔ تفصیلات کے لیے فون نمبر 949211977720 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بہادرپورہ کے مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان نے ایس آر ڈی پی کے تحت بہادرپورہ فلائی اوور کی تعمیر کے کاموں میں تاخیر کا مسئلہ اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کاموں کی تاخیر کی وجہ سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ان کے سوال پر وزیر بلدی نظم تارک راما راؤ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کاموں کی جلد تکمیل ہو جائے گی اور اگلے مہینے بہادرپورہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اویسی جنکشن کے فلائی اوور کی بھی تکمیل کی گئی ہے۔ اسی طرح مرک پیٹ سے آئی ایس سدن کے فلائی اوور کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شادی مبارک اسکیم کے چیکس کی اجرائی میں تاخیر کا مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ 10,126 شادیاں انجام پائیں جن میں 8,695.67 کروڑ روپے کے چیکس جاری کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے لیے علیحدہ بجٹ کی ضرورت ہے۔ ان اسکیمات کو گرین چینل لانے پر انہوں نے زور دیا۔ ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے جعفر حسین معراج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چیکس کی اجرائی میں تاخیر کی وجوہات معلوم کی جائیں گی۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ سیوریج کے مختلف مسائل کو اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حلقہ ملک پیٹ میں موسیٰ ندی کے نشیبی علاقوں سے جھونپڑیوں کو ہٹانے کا کام جاری ہے جس سے کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر تارک راما راؤ نے
اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے وہ سر فہرست ہے۔ بعض مقامات پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت 4 تا 5 محکمہ جات مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کا تخمینی صرفہ 6,000 کروڑ روپے ہے۔ موسیٰ ندی کا علاقہ نچلی سطح پر ہے، اسی لیے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس کے پانی کو بچانے کے لیے 14 بریجز ڈالے جا رہے ہیں۔ کھمم میں ڈبل بیڈ روم مکانات فہرست کے مطابق جاری نہ کرنے پر عوام نے عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کیا۔ اس اسکیم کے استفادہ کنندگان کی بڑی تعداد عہدیداروں سے رجوع ہوئی، جن کا کہنا ہے کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے الاٹمنٹ کے لیے فہرست میں ان کا نام شامل ہے، لیکن مکانات انہیں اب تک الاٹ نہیں کیے گئے۔ ایک خاتون اور دیگر نے اس سلسلے میں کہا کہ کلکٹر آفس کو فون کرنے پر پتہ چلا کہ ان کا نام استفادہ کنندگان کی فہرست میں شامل تو ہے، لیکن انہیں ڈبل بیڈ روم مکانات ہنوز الاٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ جب اس سلسلے میں عہدیداروں سے پوچھا گیا تو عہدیداروں نے کہا کہ ان کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ اس مسئلے پر عہدیداروں پر عوام کی بڑی تعداد نے برہمی کا اظہار کیا۔ کئی خواتین اشکبار بھی ہو گئیں۔ اویر گلوبل گلینیکل ہاسپٹل میں گردوں کے معائنوں کے لیے قابل دسترس پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی ایس آر ٹیسٹ 100 روپے میں کیا جائے گا۔ ستوندر سنگھ سبروال سی او او نے بتایا کہ یہ معائنہ بتاتا ہے کہ گردے کیسے کام کر رہے ہیں۔ یہ پیکیج مارچ کے اختتام تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کڈنی ڈے کے موقع پر اس سلسلے میں بیداری پیدا کی جائے گی۔ گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ آل انڈیا گاؤ سیوا فاؤنڈیشن نے کیا ہے۔ فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گائے سے ہونے والے زرعی فائدوں پر 13 مارچ کو ٹینک بنڈ پر اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے گائے کے تحفظ کے سلسلے میں سرگرم افراد سے اس میں شرکت کی خواہش کی ہے۔